السلام علیکم۔ سرمایہ اردو چینل پر خوش آمدید۔ شمشال بے مثال پارٹ 3 0 پوائنٹ اور گھاس میں گرے زرد سورج۔ فضل احمد نے ہاتھ کھڑا کر کے ڈرائیور کو اپنی ٹویوٹا کوسٹر کو روکنے کا اشارہ کیا۔ 0 پوائنٹ پچھلی نشست پر براجمان سعید شیخ چونک گئے۔ اسلام آباد آ گیا ہے؟ نہیں۔ فضل صاحب نے اپنے اللہ کے فضل سر پر ہاتھ پھیر کر کہکہا لگایا، یہ ہنزا کا 0 پوائنٹ ہے۔ ہم کوسٹر سے باہر آ گئے، گلگت سے نکل کر ہنزا کی جانب شاہراہ ریشم پر سفر کرتے ہوئے ایک ایسا مقام جہاں دریائے ہنزا ہم سے بہت نیچے ایک وسیع پھیلاؤ میں اور اس کے پار اور ایک طویل فاصلے پر اس کی وسعت پر جھانکتے اور جھکتے پہاڑ، جن کی چوٹیوں پر سفید برفیلی شرارتیں تھیں اور ان کے اندر سرسبز وادیاں تھیں جو گلیشیئر ندیوں سے سیراب ہو کر شوخ ہوتی اور دھند سے لپٹ جاتی تھیں۔ ایک ایسا جو تا حد نظر تھا، وسعتوں والا تھا، ٹھنڈک کی صداؤں والا، اور ہم ریت کے چند ذرے جو ہنزا روڈ پر منہ اٹھائے اسے دیکھتے تھے۔ ہوا میں ان کی لاجواب تھی۔ یقین نہیں آتا تھا کہ زندگی میں کوئی ایک سانس بھی ایسا نصیب ہو سکتا ہے جیسا یہاں ہر ایک سانس تھا۔ تازہ کھٹکتا ہوا، ٹھنڈک ایسی جیسے لمبی جدائیوں کے بعد کسی عشق خاص کو گلے لگا لیا جائے۔ اس مقام کو 0 پوائنٹ کیوں کہتے ہیں؟ شیخ سعید نے فوراً ایک بیوروکریٹک انکوائری شروع کر دی۔ یہ میرے اپنے ذاتی 0 پوائنٹ ہے شیخ صاحب، جہاں میں ہنزا کے راستے میں ہمیشہ رکتا ہوں۔ فضل کے چہرے پر ہمفری بوگارٹ ایسی جنسی کشش کی حامل کسی بھی خاتون کو گیلا کر سکتی تھی۔ ہمارے سامنے دریائے ہنزا کے پھیلاؤ کے اوپر اور سرد مزاجی کا طوفان تھا، گرد آلود سرد ہواؤں میں بلند ہوتا ہوا، دھیرے دھیرے اس کے بہاؤ پر حرکت کرتا ہوا۔ فضل صاحب نے منرل واٹر کی ایک بوتل کا ڈھکن گھما کر کھولا اور پیپر کپس کو لبریز کرتے ہوئے ہمیں تھمانے لگے۔ آپ کو پیاس لگی ہے؟ راستے میں صرف گلیشیئر کا پانی ملتا ہے، اس کے پینے سے گلا خراب ہوتا ہے۔ یہ پانی ذرا گرم ہے اور اس سے ہاضمہ بھی درست رہتا ہے۔ ہم اپنا ہاضمہ درست کرنے لگے۔ منظر مزید پرکشش اور وسیع ہوتا گیا۔ سیاحت کانفرنس کا آج دوسرا دن تھا۔ ہوٹل روپل میں اختتامی اجلاس کے بعد مندوبین کوچز میں بھرا گیا اور کریم آباد ہنزا کی جانب شاہراہ ریشم کے راستے روانگی ہو گئی۔ فضل صاحب نے اپنا کاروبار، اپنا گھر بار چھوڑا اور کہنے لگے، آپ میرے ساتھ چلیں گے؟ آپ کو ہنزا جانا ہے؟ نہیں، لیکن آپ نے جانا ہے تو میں بھی جانا ہے۔ ابھی اکٹھے سفر کریں گے تو لطف رہے گا۔ چنانچہ اب ہم ہنزا کے راستے میں 0 پوائنٹ پر کھڑے تھے اور کانفرنس کے مندوبین ہاتھ ہلاتے شور مچاتے اپنی کوچز میں ٹھنسے، حیران ہوتے کہ یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ ہمارے پاس سے گزر رہے تھے اور ہم اپنے پیپر کپس بلند کر کے انہیں چیئرز کہہ رہے تھے، اگرچہ ان میں گلیشیئر کے پانی کی نسبت گرم پانی تھا۔ آج صبح خالد ندیم وارد ہو گیا۔ کیٹو کہانی میں تھنگل سے بیمار ہو کر واپس کردو چلا جانے والا خالد ندیم، یارک سرائے اور سنو لیک کا ساتھی خالد ندیم، جو مجھ سے کہیں بڑھ کر شمال کا اسیر ہوا، اور اتنا ہوا کہ لاہور شہر میں حبیب بینک کی افسری ترک کر کے گلگت میں اس بینک کی برانچ میں چاکری کر لی۔ گرمیوں کی چھٹیوں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی ایک چھوٹی مہران سوزوکی میں لاد کر اور اپنا گھریلو سامان لاد کر گلگت لے آیا تھا، اور اب ایک ایسے مکان میں رہتا تھا جس کے صحن میں سیب، ناشپاتی، چیری کے درخت تھے۔ خوبانی کا صرف ایک درخت تھا اور بہت بلند اور بڑے گھیرے والا تھا، اتنا اونچا کہ اس پر آویزاں خوبانیوں کو ہاتھ بڑھا کر توڑا نہیں جا سکتا تھا،
اور نہ ہی اس پر چڑھ کر انہیں حاصل کیا جا سکتا تھا۔ صرف ایک ہی طریقہ تھا کہ آپ دعا کے انداز میں اپنے ہاتھ اٹھا کر کھڑے ہو جائیں اور کسی خوبانی کے گرنے کا انتظار کریں۔ شنید ہے کہ جب ذرا سی ہوا چلتی تھی تو خالد ندیم، اس کی بیگم اور دونوں بچے اس درخت کے نیچے کھڑے ہو کر اپنے ہاتھ دعا میں بلند کرتے تھے اور لب پہ آتی ہے دعا بن کے خوبانی میری گنگنانے لگتے تھے۔ جھونگے کی طرح ایک برفانی ٹالی بھی بچوں گھر کے بیچوں بیچ بہتی تھی۔ اس سے زیادہ یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ وہ بینک میں جون کلوزنگ کے باعث ہمارے ہمراہ شمشاد نہیں جا رہا تھا، لیکن وہاں جانے کی تمام تر تیاریوں میں بھرپور حصہ لے رہا تھا اور ہم سے زیادہ خوش تھا۔ وہ اور بقا کل سارا دن گلگت کے بازاروں میں اسے ٹریک کے لیے خریداری کرتے رہے تھے۔ معمول کی خریداری، آٹا، چاول، دالیں، سبزیاں، ٹافیاں، انرجائز، بسکی، ٹین بند خوراک وغیرہ۔ خالد کہتا کہ بقا بھائی تھوڑی سی شکر ضرور خریدو۔ وہ کہتا کہ تم تو ساتھ نہیں جا رہے تو فائدہ۔ اس پر خالد روٹھ کر کہتا لیکن میں تصور میں تو لاؤں گا نا کہ تم میرے بغیر ابلے ہوئے چاولوں میں دیسی گھی لگا کر ان پر شکر چھڑک کر کھا رہے ہو۔ خوراک اور دوسری ضروریات ٹریک کے 3 بڑے کارٹن رسیوں سے بندھے ہوئے اب فضل صاحب کی ویگن کے پچھلے حصے میں تھے۔ اور ہمارے ہم سفر تھے۔ کل شام سرد ہوا میں جھومتے اس جھاڑ نے، گلگت کی راہ کی سیاہی میں ہی ابھرتی دیو ہیکل چٹانوں نے اور بدن نے شرارت کرنے والی ٹھنڈک نے ہمیں اپنے طلسم سے بے بس کر باندھ لیا۔ ہم ان کی قید میں تعدیر رہے اور آزاد ہونے سے ڈرتے تھے۔ دراصل کل شام فضل احمد کی ماموں رحیم بیگ نے مجھے اور اکرام کو گلگت سے ذرا باہر سلطان آباد میں اپنی رہائش گاہ میں مدعو کیا۔ سڑک سے اوپر ایک گاؤں کی نہایت تنگ اور پتھریلی دیواروں سے بھنسی ہوئی گلیوں کے اندر ٹویوٹا کوسٹر کندھے مارتی بستی بچاتی پتہ نہیں کس طرح گئی۔ رحیم بیگ کا گھر ابھی مزید بلندی پر تھا اور نیچے ڈلوان پر مہمان خانہ تھا اور اس کے آگے تہ در تہ شالیمار باغ کے تختوں کی مانند سبزہ زار تھا۔ پھلدار درختوں کے جھنڈ تھے، کسی برفانی نہر کی آواز دور سے آتی تھی اور سرف کے بہت اونچے درخت نیم سیاہ آسمان میں گم ہوتے تھے۔ یہ جو ماموں جان تھے یہ تقریباً فضل کے ہم عمر تھے، یعنی فضل کے نانا جان کے ثابت قدمی کے مظہر تھے۔ وہ کبھی کبھی مکمل طور پر ماموں ہو جاتے اور فضل کو باقاعدہ جھڑک دیتے کہ بھانجے چپ رہو۔ اس پر بھانجے اپنے فارغ البال سر پر ہاتھ پھیر کر نہایت برخورداری سے اس سر کو جھٹک کر کہتے ٹھیک ہے ماموں۔ یہ بھی ایک یادگار گلگتی شام تھی۔ یہاں ہمارے ہاں گلگت کی نسبت موسم ٹھنڈک میں رجوع ہوتا ہے۔ ماموں نے ہماری ہر قسم کی تواضع کرتے ہوئے کہا یہ پوری پہاڑی ہماری ملکیت ہے، ہمارے دادا نے شاید 500 روپے میں خریدی تھی تو برادری والے کہتے تھے کہ انہوں نے پتھروں کو پورے 500 روپے خرچ کر خریدا ہے۔ کیسے بے وقوف ہیں۔ پھر یہاں سے شاہراہ ریشم چل نکلی ہے، پھیلتا ہوا اس کے کنارے سے آ لگا۔ گھٹے ہوئے بدن کے رحیم بیگ، گھنگریالے اور گھنے سیاہ بالوں والے ماموں نہایت چلبلی طبع اور مہمان نواز حسرت کے تھے۔ حالانکہ ٹھیکیدار تھے تو 500 روپے میں یہ پورا علاقہ مہنگا نہیں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ویسے ماموں ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ اس علاقے کو آپ کے بزرگوں نے جوتوں کے ایک جوڑے کے عوض حاصل کیا تھا۔ اکرام بیگ جس کرسی میں بیٹھا تھا اس میں ہمیشہ ایک اور شخص کے بیٹھنے کی جگہ بچ جاتی تھی۔ ہاں یہ بھی کہتے ہیں لیکن درست نہیں، اگر ایسا بھی ہوتا تو بعید اس قیاس نہیں۔ صرف پتھروں کے لیے ان زمانوں میں ایک جوتا کون دیتا تھا جس کے پیشتر لوگ ننگے پاؤں پھرتے تھے یا بھیڑ بکریوں کے اون کے موزے پہن کر گزارا کرتے تھے۔ یہ گلزار جو رات کی تاریکی میں تھا اور اس میں یقیناً کہیں گل بھی تھے جن کی مہک ہوا کے دوش پر چلی آتی تھی۔
تہ در تہ صورتوں میں نیچے شاہراہ ریشم تک پہنچتا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ٹھنڈک کی آسودگی کی کتابیں ورق پر در ورق ہمارے بدنوں میں گھلتی تھیں۔ جیسے کسی پرندے پر چپکے سے ہتھیلی رکھ دو تو اس کی پھڑپڑاہٹ قسمت کی لکیروں میں سفر کرتی ہے اور انگلیوں کی پولوں تک جاتی ہے۔ جیسے لامحدود پلکیں سینے پر بند ہوتی اور کھلتی ہیں۔ رحیم بیگ کا نہایت جدید وضع رکھنے والا نوجوان بیٹا بے حد مؤدب ہو کر ہمارے سامنے رکھی میز کو مشروبات، خوراک اور سلاد کی ڈشز سے سجاتا تھا۔ اکرام بیگ جس کرسی میں بیٹھا تھا اس میں ہمیشہ ایک اور شخص کے بیٹھنے کی جگہ بچ جاتی تھی۔ ہاں یہ بھی کہتے ہیں لیکن درست نہیں، اگر ایسا بھی ہوتا تو بعید از قیاس نہیں۔ صرف پتھروں کے لیے ان زمانوں میں ایک جوتا کون دیتا تھا جس کے پیشتر لوگ ننگے پاؤں پھرتے تھے یا بھیڑ بکریوں کے اون کے موزے پہن کر گزارا کرتے تھے۔ یہ گلزار جو رات کی تاریکی میں تھا اور اس میں یقیناً کہیں گل بھی تھے جن کی مہک ہوا کے دوش پر چلی آتی تھی۔ تہ در تہ صورتوں میں نیچے شاہراہ ریشم تک پہنچتا تھا۔ آسمان پر ہلکے بادل تھے اور ٹھنڈک کی آسودگی کی کتابیں ورق پر در ورق ہمارے بدنوں میں گھلتی تھیں۔ جیسے کسی پرندے پر چپکے سے ہتھیلی رکھ دو تو اس کی پھڑپڑاہٹ قسمت کی لکیروں میں سفر کرتی ہے اور انگلیوں کی پولوں تک جاتی ہے۔ جیسے لامحدود پلکیں سینے پر بند ہوتی اور کھلتی ہیں۔ رحیم بیگ کا نہایت جدید وضع رکھنے والا نوجوان بیٹا بے حد مؤدب ہو کر ہمارے سامنے رکھی میز کو مشروبات، خوراک اور سلاد کی ڈشز سے سجاتا تھا۔ وہ کراچی میں زیر تعلیم تھا اور گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے گھر آیا تھا۔ ایسی شامیں جو نایاب ہوتی ہیں زندگی میں کم آتی ہیں۔ ان میں ایک تو خوشگوار رفاقت کا لطف آتا ہے، ماحول اور خوراک کا اثر ہوتا ہے، لیکن یہ اتنی قیمتی ہوتی ہیں کہ انہیں ان سب چیزوں سے الگ ہو کر بھی اپنے اندر اتارنا چاہیے۔ جیسے ایک پینٹنگ ہو خالد اقبال کی، جیسے ایک شعر ہو غالب کا، جیسے ایک مجسمہ ہو گندھارا احد کا۔ اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ان سے خوشی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ان کے ساتھ تنہا بھی ہونا چاہتے ہیں۔ ایسی ہی کوئی ایک شام ہوتی ہے تو یہ ایک ایسی ہی شام تھی۔ میں کچھ لمحوں کے لیے الگ ہونا چاہتا تھا، چنانچہ میں نے کوئی بہانہ بنا کر وہاں نیم تاریکی کے پار کیا ہے ذرا دیکھوں تو صحیح، اور ذرا پڑے ہوا۔ میں ذرا الگ ہوا، وہاں تک گیا جہاں آوازیں مدھم ہو کر پہنچتی تھیں اور گھاس بے ترتیب تھی۔ وہاں خوبانی کا ایک بہت اونچا شجر تھا، خالد کے گھر کی طرح، اور اس کے نیچے گھاس پر سینکڑوں پکی ہوئی خوبانیاں بکھری ہوئی تھیں۔ بے شمار زرد سورج تھے، سبزے کے جنگل میں اٹکے ہوئے زرد جگنو تھے گھاس میں پرے ٹمٹماتے ہوئے، اور میں نے ان میں سے ایک کو چپ کر اٹھایا، ذرا جھاڑ پونچھ کر منہ میں ڈالا تو اس کی حلاوت ازۂ کرم گڑکی کی طرح میرے بدن میں گھلتی گئی۔ میں ایک ایسے ندیدے بچے کی طرح جو کسی کی دیوار چوری چھپے پھاند کر آیا ہوں، یہ پرواہ کیے بغیر کہ شاید یہ اندھنی خوبانیاں کھانے سے میرا پیٹ خراب ہو سکتا ہے، انہیں اٹھا اٹھا کر کھانے لگا۔ اور اس لمحے میں نے جھیل کرومبر کے پانیوں کو یاد کیا تھا۔ شاگوری کے نیل میری یادداشت میں ابھرے، سنو لیک پر بادبانی کشتیاں پھر سے رواں ہوئیں اور میں نے اپنے گھر کو یاد کیا، اور میں عجیب مستی میں تھا۔ میں پوری شب اس کیفیت میں گزار سکتا تھا۔ واپس آیا تو فضل کہنے لگا، طارر صاحب آپ جانتے ہیں کہ ماموں کو حنزہ کا بہترین یعنی نمبر 1 رکاص کہا جاتا ہے۔ میرے لیے یہ اطرائی
کیونکہ جہاں سے میں آیا تھا وہاں اگر کوئی بھانجا اپنے ماموں کے بارے میں یہ کہے کہ جناب میرے ماما جی گوجرانوالہ کے بہترین ناچنے والے ہیں، تو ماما جان اسے پہلے تو متعدد چھاپ کر رسید کریں گے کہ مجھے ناچا کہتے ہوئے، اور پھر بھانجا کس بات سے آگ کر دیں گے۔ زندگی کی ان دھڑکنوں کا حساب رکھتے تھے جو گزر جانی ہے اور پھر نہیں آنی، اور ایک ایک دھڑکن کا حساب رکھتے تھے۔ ہم سب ان کی تال کے ساتھ ایک آہستہ ردھم کے ساتھ تالیاں بجانے لگے، اور وہ گلاس کو ماتھے سے چھو کر ہمارا شکریہ ادا کرتے۔ آ جائیں ماموں، انہوں نے گلاس کو فضا میں بلند کر کے پکڑا۔ آ جائیں ماموں، ہم سب نے بھی پرزور فرمائش کی۔ نہیں، انہوں نے آمادگی کا ایسا نہیں کہا کہ ایک بار پھر کہو ذرا، اور ہم نے ایک بار نہیں کئی بار کہا کہ آ جائیں ماموں، آ جائیں، اور ماموں اٹھے، اور ایک ایسی عمر میں جسے میں زندگی اور سرخوشی کا اختتام سمجھ بیٹھا تھا، بازو بلند کر کے ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈالے، یوں رقص میں آئے کہ ہمیں یقین آ گیا کہ وہ حمزہ میں کم از کم نمبر 1 ہے۔ تمہیں کیسا لگتا ہے جب تمہارے ابو ناچتے ہیں؟ میں نے ان کے بیٹے سے پوچھا۔ بہت اچھا لگتا ہے، اس نے بڑے فخر سے جواب دیا۔ ادھر ہم ذرا گنگناتے کی کوشش کریں تو ہمارے برخوردار تیوری چڑھا کر کہتے ہیں، ابو پلیز، کیا مراسی پنا شروع کر دیا ہے؟ یہ ایک ایسی شام تھی جس کا میں لاہور میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام آباد اور کراچی میں بھی میں نے بہت ہائی ٹیک اور ہائی برو پارٹیز اٹینڈ کی ہیں، لیکن یہ شام ایسی شام کے لیے شرائط تھی۔ شمال کی سرد ہوا، شاید ایک جوڑا جوتوں کے عوض حاصل کی گئی ایک پہاڑی، تہ در تہ اترتے گل و گلزار، ایک برفانی نہر کے بہاؤ کی مدھم آواز، مسرت کو گناہ نہ سمجھنے کے خوف سے آزادی۔ زندگی جیسے زندگی ہونی چاہیے کہ کیا بھروسہ دم کا، یہ دنیا فانی، اور بہت ساری محبت، اور ہاں ایک تناول شجرہ حبانی کا، اور اس کے نیچے گھاس میں گرے زرد سورج۔